بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار کاظمی، اور بات چلتے چلتے مدینہ کی ریاست سے اب جہاد تک آن پہنچی ہے۔ وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب یہ فرماتے ہیں کہ وہ گھر سے دفتر جانے کے لیے نہیں بلکہ جہاد کے لیے نکلتے ہیں۔ تو سوال یہ کہ پرائم منسٹر کون سا جہاد کر رہے ہیں اور کس کے خلاف جہاد کر رہے ہیں؟ جہاد ایک اسلامی ورڈ ہے اور ہمارے اسلامی عقائد کا ایک حصہ ہے۔ اب جہاد جیسے مقدس فریضے کو کیا وزیر اعظم یا ان کی حکومت اپنی نااہلی، ناکامی اور ناقابلیت چھپانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں؟ تو کیا قسمت پائی ہے پاکستان کی عوام نے کہ وزیر اعظم صاحب ایک وقت میں قوم سے یہ کہا کرتے تھے کہ ارطغرل ڈرامہ دیکھا کرو، اور اب آج اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ خان صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ قوم یہ مان لے کہ وہ جہاد کر رہے ہیں۔ اب سوال یہ کہ وزیر اعظم کون سا جہاد کر رہے ہیں اور کس کے خلاف جہاد کر رہے ہیں؟ کرپشن کے خلاف جہاد ہوتا تو آج آٹا چور، چینی چور، پیٹرول چور، ادویات چور پکڑے جا چکے ہوتے، جیلوں میں ہوتے، سزائیں کاٹ رہے ہوتے۔ تو ہمیں وزیر اعظم عمران خان کی نیت پر شبہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے ان کے نزدیک وہ جہاد ہی کر رہے ہو، مگر یہ جہاد اگر کرپٹ لوگوں کے خلاف نہیں تو پھر یہ جہاد کس کے خلاف ہے؟ تو خان صاحب کے حالیہ بیان نے مجھ جیسے کئی لوگوں کو رنجیدہ کر دیا ہے کہ ہمارا وزیر اعظم بیچارہ اکیلا جہاد کر رہا ہے اور کوئی اس کا ساتھ نہیں دے رہا، مگر وہ یہ بھی نہیں بتا رہے کہ وہ جہاد کون سا کر رہے ہیں۔ پرائم منسٹر یہ کہتے ہیں کہ کرپشن کے خلاف عدلیہ بھی ان کا ساتھ نہیں دے رہی، جو نواز شریف کو سیکورٹی بانڈ کے بغیر باہر جانے کی اجازت دے دیتی ہے۔ تو خان صاحب اگر یہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف سیکورٹی بانڈ بھر کر باہر جاتے تو کرپشن کا دروازہ بند ہو جاتا، لیکن عدالتوں نے سیکورٹی بانڈ کی بجائے نواز شریف کی بیماری کو سامنے رکھا اور خود حکومت کی بنائی ہوئی رپورٹوں پر انہیں باہر جانے دیا اور اس کو کابینہ کی اجازت سے مشروط کیا۔ تو اجازت خود خان صاحب نے دی، لیکن ملبہ سارا عدلیہ پہ ڈال دیا ہے۔ جس طرح وہ مہنگائی کا ذمہ دار پہلے 2-2.5 سال اپوزیشن کو قرار دیتے رہے، سابقہ حکومتوں کی کرپشن کو قرار دیتے رہے، اور پھر 2-4 روز پہلے انہوں نے یہ سارا بل حفیظ شیخ کے نام پر پھاڑ دیا۔ اب خان صاحب جہاد کرنے نکلتے ہیں لیکن جہاد بھی نہیں بتاتے اور ذمہ داری بھی نہیں اٹھاتے، یعنی ساڑھا ذمہ توش پوش، ذمہ داری وہ دوسروں پر ڈالنا زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اب خان صاحب کا جو جہاد ہے وہ اس کی لسٹ بڑی لمبی ہے، لیکن جو وزیر اعظم نے کہا پہلے وہ سنتے ہیں کہ انہوں نے پبلک سے جب بات کرتے ہو ٹیلی فون پر سوالوں کے جواب دیے تو پرائم منسٹر کا کیا کہنا تھا؟ میں صبح اٹھتا ہوں، میں یہ نہیں سمجھتا کہ میں کوئی آفس جا رہا ہوں، میں جہاد لڑنے جا رہا ہوتا۔ اب پرائم منسٹر سے لوگ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ خاص اب جس جہاد کی بات کرتے ہیں وہ کون سا جہاد ہے؟ کشمیر تو ہاتھ سے نکل گیا، دوسرا جہاد مہنگائی ہو سکتا تھا، لیکن لگتا یہ کہ خان صاحب مہنگائی کے خلاف اس قسم کا جہاد کر رہے ہیں کہ کہیں غلطی سے بھی مہنگائی کم نہ ہو جائے۔ مہنگائی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے اور ہو سکتا ہے پرائم منسٹر کا خیال یہ ہو کہ مہنگائی اگر کم ہو گئی تو لوگ انہیں یاد نہیں کریں گے۔ اب تیسرا جہاد جو ہو سکتا تھا وہ معیشت کا ہو سکتا تھا، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی اس قسم کا جہاد ہے کہ معیشت کہیں غلطی سے ٹھیک نہ ہو جائے، گروتھ ریٹ کہیں بہتر نہ ہو جائے، بے روزگاری میں کمی نہ ہو جائے۔ تو کہنے والے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم اپنی عوام کے خلاف جہاد کے لیے نکلتے ہیں۔ اب پتہ نہیں کون سا جہاد ہے جو وزیر اعظم 55 روپے کلومیٹر والے ہیلی کاپٹر پر لڑنے جاتے ہیں۔ اعتراض اس بات پر نہیں کہ وزیر اعظم کس سے جہاد کر رہے ہیں، کس کے خلاف جہاد کر رہے ہیں، سوال یہ کہ وزیر اعظم کس کو جہاد سمجھتے ہیں، وہ کون سا ایسا کام کر رہے ہیں جس کو انہوں نے جہاد سمجھ لیا ہے۔ اگر تو انہوں نے صرف دفتر جانے کو جہاد سمجھ لیا ہے، یہ مانی جا سکتی ہے بات، کیونکہ جو شخص ساری عمر کھیل کود میں گزار چکا ہو، جس نے کوئی کام دھندہ نہ کیا ہو، کوئی کاروبار نہ کیا ہو، تو اس کے لیے صبح سویرے اٹھ کر دفتر جانا یہ کم از کم جہاد ہو سکتا ہے۔ تو خان صاحب نے زیادہ غلط بھی نہیں کہا کہ وہ صبح اٹھ کر یہ نہیں سوچتے کہ وہ دفتر جا رہے ہیں بلکہ جہاد لڑنے جا رہے ہیں۔ تو کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ ارطغرل ڈرامے کے نتائج آنا شروع ہو گئے۔ بجلی قیمت 7 روپے سے بڑھا کر 28 روپے فی یونٹ، آٹا 35 روپے سے 80 روپے فی کلو، چینی 52 روپے سے 100 روپے 20 روپے فی کلو کرنے کو بھی کیا اسی جہاد کا حصہ سمجھا جائے جس کا ذکر خان صاحب نے کیا؟ تو چینی چوروں کو 300 ارب، پیٹرول مافیا کو 500 ارب،
ادویات مافیا کو 500 ارب روپے کا فائدہ دینا بھی کیا اسی جہاد کی مہم کا حصہ ہے؟ تو خان صاحب نے قوم کو ایک بار پھر مشورہ دیا ہے کہ وہ گھبرائے نہیں، مہنگائی پہ صبر کرے۔ تو کیا مہنگائی میں کمی پرائم منسٹر عمران خان کی ترجیحات میں شامل نہیں؟ اور کیا وہ مہنگائی میں کمی کو جہاد نہیں سمجھتے؟ ہاں سب پچھلے 2.5 برس سے قوم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ گھبرانا نہیں، صبر کرے، سکون قبر میں ملے گا۔ اب قوم کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ گھر سے کام پر جانا جہاد ہے، تو یہ بات ان لوگوں پر واقعی صادق آتی ہے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کام کے نہ کاج کے، دشمن اناج کے۔ تو خان صاحب کے اس بیان کے حوالے سے اب سوشل میڈیا پر ٹرینڈ چل رہے ہیں اور بڑے بڑے عجیب ٹرینڈ چل رہے ہیں، تو میں وہ یہ نہیں بتا سکتا کہ ان ٹرینڈوں میں کیا کیا لکھا ہے، لیکن ایک دو کوٹنگ کر سکتا ہوں۔ ان کی سابقہ اہلیہ ریحام خان نے ٹویٹ کیا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں ایک ایسا بھی جہادی آیا ہے جو روز 55 روپے کلومیٹر والے ہیلی کاپٹر پر جہاد کے لیے نکلتا ہے۔ تو خان صاحب نے ایک بار پھر اپنی ذمہ داری، جو ناکامی کا ذمہ دار عدلیہ کو ٹھہرایا ہے۔ وہ عوام کو یہ بتا رہے ہیں کہ وہ اکیلے لڑ رہے ہیں اور عدلیہ ان کا ساتھ نہیں دے رہی، ورنہ کرپشن ختم ہو چکی ہوتی۔ اب پہلی بات تو ہے کہ خان صاحب نے کرپشن کو جہاد کہا نہیں، لیکن دوسرے لفظوں میں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ میں کرپشن کے خلاف جہاد کرنے نکلتا ہوں، لیکن عدلیہ میرا اس جہاد میں ساتھ نہیں دیتی۔ تو خان صاحب یہ بات اس عدلیہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں جس عدلیہ کے ذریعے انہوں نے نواز شریف کو اقتدار سے نکالا، ان پر مافیا کا ڈان ہونے کا الزام لگایا گیا۔ اس وقت خان صاحب کو وہ عدلیہ اس وقت خان صاحب کو بہت اچھی لگتی تھی، آج وہ سمجھتے ہیں کہ بس وہ اکیلے لڑ رہے ہیں، ان کے ساتھ کوئی نہیں ہے۔ تو کرپشن کے خلاف اکیلے ہی لڑائی کا تاثر دے کر وہ کسی اور پر ذمہ داری ڈال رہے ہیں، یعنی عدلیہ کرپٹ افراد کو چھوڑ رہی ہے۔ حالانکہ خود خان صاحب کو اس عدلیہ نے جتنا ریلیف دیا ہے اس پر بھی بہت سے لوگ سوال اٹھاتے ہیں۔ خان صاحب کے حالیہ بیان کے بعد ایک بار پھر یہ کہنا تو بنتا ہے کہ وزیر اعظم نے قوم کو بتا دیا ہے کہ جاگتے رہنا ساڈے تے بالکل نہ رہنا۔ اور پی ڈی ایم میں اختلافات شدت اختیار کر گئے ہیں، اور پی ڈی ایم میں واضح طور پر دو بڑے گروپ سامنے ہیں، پیپل پارٹی اور این پی ایک طرف ہے، جبکہ مسلم لیگ نون اور باقی کی 8 جماعتیں دوسری طرف ہے۔ تو اپوزیشن جماعتوں کی آپس میں لڑائی اب حقیقت ہے یا کوئی نورا کشتی ہے، اس میں ابہام ضرور موجود ہے۔ پی ڈی ایم میں دو واضح گروپ بن چکے ہیں اور اب یہ جماعتیں الگ الگ اجلاس کر رہی ہیں۔ پی ڈی ایم نے پیپل پارٹی اور اے این پی کو مولانا فضل الرحمان کی جانب سے شوکاز نوٹس جاری کیا ہے اور ان سے 7 روز میں جواب مانگا ہے کہ پیپل پارٹی نے سینٹ میں اپوزیشن لیڈر لانے کے لیے بی اے پی باپ پارٹی کے 4 سینیٹر کی حمایت کیوں لی اور پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پر ہونے والے معاہدے کی خلاف ورزی کیوں کی۔ تو لگتا ہے کہ پیپل پارٹی کو پی ڈی ایم سے نکالنے کی باضابطہ کارروائی شروع کر دی گئی ہے، اور دوسری طرف سے پیپل پارٹی بھی اسی طرح کا ریئیکٹ کر رہی ہے جیسے وہ پی ڈی ایم کے ساتھ نہیں چلنا چاہتی۔ پیپل پارٹی جس نے استعفوں کے لیے 4 اپریل تک کی مہلت مانگی تھی، اب وہ 4 اپریل گزر گئی اور 4 اپریل کو سی ای سی کا اجلاس ہو رہا تھا جس میں اس بات کا فیصلہ کیا جانا تھا کہ پیپل پارٹی پی ڈی ایم کے فیصلوں پر عمل کرتے ہوئے استعفے دے گی یا نہیں دے گی۔ لیکن اس سے پہلے ہی سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کے چناؤ کو تنازع بنا کر بیان بازی شروع ہو گئی ہے۔ پیپل پارٹی نے سی ای سی کا 4 اپریل کا اجلاس پوسٹ پون کر دیا، تو اب استعفوں کا معاملہ کہیں پیچھے رہ گیا، اب معاملہ دوسرا شروع ہو گیا، لڑائی دوسری شروع ہو گئی، سینٹ کا معاملہ آگے آ گیا ہے۔ تو مسلم لیگ نون اور اس کی ہمخال جماعتوں پر مشتمل اتحاد نے اب سینٹ میں اپوزیشن کا الگ بینچ بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے، یعنی وہ الگ بیٹھے گی اور پیپل پارٹی اور این پی الگ بیٹھے گی۔ پیپل پارٹی اس وقت سینٹ میں اپوزیشن کو لیڈ کر رہی ہے، تو جو دوسرا ان کا گروپ ہے مسلم لیگ نون اور مولانا فضل الرحمان یا باقی کی جماعتیں، اب وہ الگ بنچوں پر بیٹھنے کا سوچ رہے ہیں اور انہوں نے درخواست دے دی ہے۔ تو پیپل پارٹی نے حکومت کو بھی اہم معاملات میں حمایت کی یقین دہانی کرائی ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اپوزیشن اتحاد میں محض سینٹ کے قائد حزب اختلاف کی سیٹ تو اتنا بڑا تنازع کیا ہو سکتی ہے کہ اتنا بڑا اتحاد ٹوٹ جائے، اتحاد میں پھوٹ پڑ جائے؟ وہ اتحاد جو حکومت گرانے چلا تھا محض یوسف رضا گیلانی کو سینٹ میں اپوزیشن لیڈر بنانے پر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہا ہے۔ تو ایک طرف تو اپوزیشن ان اسمبلیوں کو مانتی نہیں، اس نظام کو تسلیم نہیں کر رہی، دوسری طرف سینٹ میں قیادت کے مسئلے پر اس قدر جھگڑا کہ شوکاز نوٹس جاری کیے جا رہے ہیں۔ تو ایک طرف مولانا فضل الرحمان یہ کہتے ہوئے پائے جاتے ہیں کہ وہ بچے نہیں کہ معمولی باتوں پر اتحاد توڑ دے، نقصان پہنچائے، دوسری طرف شوکاز نوٹس بھی جاری ہو رہے ہیں۔
تو ایک طرف مسلم لیگ نون پیپل پارٹی کو امیدوار کو جتانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاتی ہے، دوسری طرف اسی امیدوار کے قائد حزب اختلاف بننے پر اس قدر ناراضگی کہ الگ الگ بینچوں پر بیٹھنے کو تیار ہیں۔ تو یہ ساری باتیں میرے ذہن سے بالاتر ہیں۔ اب لگتا یوں کہ اس سارے صورتحال میں مجھے یوں لگتا ہے کہ اپوزیشن محض نورہ کشتی کر رہی ہے، کوئی حقیقی لڑائی نہیں ہے یا ناراضگی نہیں ہے۔ اب مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی دونوں کو یہ معلوم ہے کہ لڑائی کا اصل نقصان خود انہیں ہی ہوگا، لیکن چونکہ اس وقت نہ لانگ مارچ ہو سکتی ہے نہ استعفوں کا موسم ہے، لیکن سیاست تو ہر بہرحال کرنا ہے، میدان خالی نہیں چھوڑا جا سکتا۔ تو اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ سینیٹ میں آج کرونا کے حوالے سے قرارداد پیش کی گئی، تو یہ قرارداد اپوزیشن کی جانب سے پیش کی گئی اور یہ قرارداد منظور بھی ہو گئی۔ اپوزیشن کے 47 ووٹ تھے جبکہ اس کی مخالفت میں 31 ووٹ پڑے، تو یہ وہ موقع تھا جس میں پتہ چلتا کہ کیا اپوزیشن میں رفٹ ہے، واقعی کوئی لڑائی ہو رہی ہے یا کوئی ان کے اندر کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ تو مجھے یہ لگتا ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ اپوزیشن نے اس وقت باہمی اختلافات اور بیان بازی سے توجہ اپنی طرف لگائی ہوئی ہے، یعنی وہ جو ایک میڈیا وار بھی ہے نا کہ میڈیا پہ کون چھائے ہوئے ہیں، تو میڈیا پہ اس وقت پی ڈی ایم اپنی پوزیشن کو رکھنے کے لیے اپوزیشن کچھ نہ کچھ جو ایکٹیویٹی کرے گی۔ تو میرا گمان یہ کہ اپوزیشن کا ٹارگٹ بڑا ہے۔ یوسف رضا گیلانی کی سیٹ بہت چھوٹی ہے، لیکن وقتی طور پر اپنے سیاسی مخالفین کو چکمہ دینے کے لیے سیاسی چالیں چلنا ضروری ہے۔ دونوں چلتے ہیں، حکومت بھی چلتی ہے، اپوزیشن بھی چلتی ہے۔ ہو سکتا ہے بہت سے لوگ میری اس تھیوری سے رائے سے اتفاق نہ کریں اور اس کو سیریس لڑائی قرار دیں، تو مگر تصویر کا دوسرا رخ پیش کرنا بھی ضروری ہے، اور بہت سے لوگ اس وقت تصویر کے اسی رخ پر غور بھی کر رہے ہیں۔ اور وزیر اعظم قوم کو یہ بھی بتا دیا ہے کہ تبدیلی کیوں نہیں آئی۔ خان صاحب نے کہا جی تبدیلی آنے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ لوگوں کے گلے کاٹے جائیں۔ انقلاب فرانس اور انقلاب ایران کی انہوں نے مثالیں دی، دو ملکوں کی مثال دے کر انہوں نے کہا کہ یہاں لوگوں کی گردنیں کاٹی گئی، انہیں جیلوں میں ڈالا گیا، تو یہاں تبدیلی آ گئی، سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ تو لیکن ہمارے یہاں پرابلم یہ کہ جمہوری ملک ہے، یہاں یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو جو خان صاحب کی خواہش تھی تبدیلی کی، سوال یہ کہ بلکہ پوچھنا چاہیے کہ خان صاحب اگر تبدیلی انقلاب فرانس اور انقلاب ایران کی طرح ہی آتی ہے تو پھر آپ نے کون سی تبدیلی کا نعرہ لگایا تھا؟ قوم کو کیوں تبدیلی کے ٹرک کے پیچھے لگایا تھا؟ تو قوم تو تبدیلی کے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگ کر انہوں نے خان صاحب کو ووٹ ڈالے کہ جی خان صاحب آئیں گے تبدیلی آئے گی۔ اب ہمیں یہ سبق پڑھایا جا رہا ہے کہ جی تبدیلی ایسے نہیں آتی۔ تو یہ مجھے جو دو سیکوینس ہے، ایک خان صاحب کا یہ کہہ رہا ہے کہ وہ جہاد کر رہے ہیں، اور دوسرا وہ جو ظاہر کر رہے ہیں کہ جناب گردنیں کٹی اور پھر اس کے بعد انقلاب آیا، تو یہ بڑا خطرناک ہے۔ اللہ نہ کرے کہ خان صاحب کو یہ خیال آئے کہ وہ ارطغرل کی وردی پہن لیں اور پھر تلوار ہاتھ میں اٹھائیں اور پھر کرپشن سمجھتے ہیں کہ اسی طرح ختم ہو سکتی ہے کہ لوگوں کی گردنیں کاٹی جائیں۔ تو مجھے نہیں پتا کہ یہ کسی وقت ان کے خواب و خیال میں بات آ بھی سکتی ہے، لیکن اگر آ گئی تو پھر سمجھ لو کی ہوئے گا۔ یہاں پہ لیکن ایک بریک، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے، میں افتخار کاظمی۔ آگے بڑھتے ہیں اور پرائم منسٹر کے پبلک کال لیے جانے کے معاملے کو بہت سے ایکسپرٹ اپنی نگاہ سے کیسے دیکھ رہے ہیں، ان کا تجزیہ تبصرہ سنتے ہیں۔ حسن عسکری گفتگو کر رہے ہیں تھنک ٹینک میں، دیکھتے ہیں کہ وہ اسے کیسے فورسی کرتے ہیں۔ واچ دس۔ منسٹر نے بات کی ہے تو جی پارلیمنٹ میں کرنی چاہیے تھی۔ دیکھیے یہ ایک اچھا قدم ہے کیونکہ یہ براہ راست ہوا ہے کہ براہ راست یہ جو ہے نا، اس میں آج کے اس پروگرام میں جو میرے نزدیک اہم یہ بات نہیں ہے کہ پرائم منسٹر نے کیا جواب دیے، اہم بات یہ ہے کہ لوگوں نے کیا سوال کیے، وہی ایشوز اٹھائے جو ہم ہیں اپنے پروگرام میں ڈسکس کرتے ہیں۔ جی جو سوال ہے نا وہ کنسرن شو کرتے ہیں، اور حکومت کو چاہیے کہ ان سوالوں کو اس بات پہ نا اڑا دے رکھ کے کہ جب پرائم منسٹر صاحب نے بڑے اچھے جواب دیے، وعدے کر لیے ہیں، اس کو چھوڑ دیں جو پرائم منسٹر نے کہا ہے، ان کو سیریس لیا جائے ان سوالوں کو، اور ان کا واقعی کوئی حل جو ہے وہ ڈھونڈنا ضروری۔ اب آئیے پارلیمنٹ والی بات جو آپ نے کی ہے، دیکھیے
पार्लियामेंट अगर पार्लियामेंट के तौर पे काम करे तब तो ये सवाल मौजू है। हमारी पार्लियामेंट का जो डिस्कोर्स है, जो माहौल है, जो वहां का हालात हैं, वो पार्लियामेंट के नहीं है। किसने पैदा किए ये हालात? दोनों तरफ से होते हैं। देखिए, अगर प्राइम मिनिस्टर वहां जाके तकरीर नहीं करते, अपोजिशन धमा चौकड़ी तो अपोजिशन डालती है। देखिए, लेकिन डॉक्टर साहब आज जिस तरह चुपते हुए सवालों का नरमी से पुरएतमादी से जवाब दिया, पार्लियामेंट में भी तो आप तहम्मुल से सुन सकते हैं ना बातें। ऑपोजिशन तनकीद करिए तो उसे बर्दाश्त करें। आपने गालबन पार्लियामेंट के इजलास देखे नहीं हैं। आप यूं करें, रिकॉर्ड निकलवाइए पुराना। जब प्राइम मिनिस्टर साहब इलेक्ट हुए थे, उन्होंने एक तकरीर की थी। उस तकरीर पे जो कुछ हुआ है वो पाकिस्तान की तारीख में पहला वाकया था कि जिस दिन प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होता है उसको तकरीर करने नहीं देते। अच्छा। देखिए, उसमें होता यह है कि दोनों तरफ प्रॉब्लम है, और जब तक ये एक दूसरे का एहतराम नहीं सीखते, जब तक जुबान में पार्लिमानी असूल नहीं आते, जब तक इखलाक और रख रखाव का लिहाज पैदा नहीं होता, पार्लियामेंट अपना काम नहीं करती। देखिए, कुछ भी हो, हुकूमत की अपनी कमजोरियां हैं, खराबियां हैं, प्राइम मिनिस्टर कम जाते हैं, ज्यादा जाना चाहिए उनको, लेकिन जो स्पीकर के आगे स्पेस होती है, आप उठा लीजिए 2.5 साल में, उस स्पेस में अपोजिशन आके धमा चौकड़ी। कोई माने या ना माने, मगर मेरा गुमान ये है कि खास अब अगर चाहते तो इस मुल्क में शानदार रवायात कायम कर सकते थे, नई मिसालें कायम कर सकते थे, हजूम को कौम बना सकते थे और हीरो से मसीहा बन सकते थे। लेकिन उन्होंने हर वो काम किया जो तबाही का बायस बन गया। अपोजिशन के साथ हद से बढ़ी हुई नफरत ने सियासी माहौल खराब किया, पार्लियामान को बेतौकीर किया। अगर खास साहब मुखालफिन के वोट बैंक का एहतराम करते, मुखालफिन का ना करते, उनको नहीं अच्छे लगते थे, नवाज शरीफ तो ना उनको अच्छे लगते, लेकिन जो वोट बैंक है उसका कम से कम एहतराम करते और इदारों को उनका काम करने देते। यानी जिनका काम करप्शन को पकड़ना है वो इदारों का काम है, तो इदारों को काम करने देते और खुद हर वो काम करते जिससे इस मुल्क की इकोनॉमी बेहतर होती, लोगों का मोरल हाई हो जाता, सनतकारों ताजरों को हौसला मिलता। हाँ साहब एक वेल नोन फेस थे, दुनिया उन्हें जानती थी, तो वो इस मुल्क के एम्बेसडर बनकर दूसरे मुल्कों में जाते और अपनी एक्सपोर्ट में इजाफा करवाते, इकोनॉमी को ठीक करते। ग्रोथ रेट 5.6% था, उसे 6 से 7% तक ले जाते, रुपए को डीवैल्यू ना होने देते, कर्जे लेने पड़े तो लेते, कर्जे सभी लेते हैं, लेकिन उन्हें उन कामों में इस्तेमाल करते जिससे तरक्की होती। साबका हुकूमतों पर के हवाले से उनका इल्जाम यह था कि वो कर्जे लेकर खा गए या उन्होंने जाती कामों में इस्तेमाल किए। तो खास सब जो कर्जे ले रहे थे उसे मुल्क की तरक्की पे लगाते तो आज मुल्क की हालत बहुत शानदार होती। हाँ साहब जब बाहर गए तो उन्होंने जाके सिर्फ अपोजिशन का रोना रोया और अपने मुल्क में करप्शन का रोना रोया। उसका नतीजा क्या निकला कि सरमायाकार जो पाकिस्तान में था वो डर के भाग गया और जिसने बाहर से आना था उसे तौबा कर ली कि उस मुल्क में जाऊं जहां पे नीचे से लेकर ऊपर तक सारे ही करप्ट है। तो खास साहब को तो सारे करप्ट नजर आते थे, तो खास साहब ने इनमें से कोई भी ऐसा काम नहीं किया जो उनको हीरो से मसीहा बना देता, सवाए अपोजिशन के खिलाफ खुद भी नफरत से भरे रहे और अवाम को भी नफरत करने पर मजबूर किया, नफरत फैलाई गई। तो खान साहब के चाहने वाले उनके मुखालिफिन को चोर और डाकू समझते हैं, क्योंकि जो खान साहब ने कहना है, खान साहब लीडर हैं तो उनके फॉलोअर्स वही मानेंगे जो खान साहब कहेंगे। तो जो सबक खान साहब ने अपने वोटर सपोर्टर चाहने वालों को पढ़ाया उसने इस मुल्क में तकसीम पैदा की है। तो आज पूरा मुल्क सियासी तौर पर नफरतों में चल रहा है। अभी एक हकीकत है, चाहे आप कोई माने या ना माने, लेकिन एक तल्ख हकीकत है। अगर ग्राउंड रियलिटी जाकर देखे तो आपको यही कुछ नजर आएगा। हाँ साहब ने जो अब तक 2-2.5 सालों में किया वो सिर्फ बातें की, वो कौम का पेट सिर्फ बातों से भरना पसंद करते हैं। अगर अवाम के तहफ़्फ़ुज़ात, खदशात, कंसर्न इन सब पर गौर किया जाए तो बहुत कुछ अब भी ठीक हो सकता है। तो उनके चाहने वाले भी जब कोई ढंग की बात करने लगते हैं, कोई अच्छी बात करते हैं, लेकिन जैसे अपोजिशन का जिक्र आता है उनका चेहरा भी बिगड़ जाता है, शक्ल अजीब हो जाती है। तो ये उसी तालीम का असर है जो उनके लीडर की तरफ से उन्हें मिली है। और गुफ्तगू कर रहे हैं शाद भट्टी, तजज़ियाकार है और खास तौर के बड़े डाई हार्ट फैन रहे हैं और तब्दीली की बहुत ज़्यादा हमायत करते रहे। तो देखते हैं कि वो क्या फरमाते हैं, उनका तबसरा तजज़िया क्या है। वॉच दिस।
ہفتے پہلے حفیظ شیخ اور ان کی پالیسیاں نمبر 1 تھی. اور پھر اسے سینیٹر بنوا رہے تھے, اور پھر وہ جب ہار کے تو وہ وزیر اعظم سے ملے اور انہوں نے کہا کہ میں ہار گیا ہوں, اب مہربانی کر کے میرا استعفیٰ قبول کر. کہتے نہیں, ملک و قوم کو تیری ضرورت ہے, ان میری معاشی پالیسیوں کو تیری ضرورت ہے. 10 ٹویٹس کیے ہیں اس کی پالیسیوں کے حق میں عمران خان نے. اچھا, اور پھر جب اس کو فارغ کیا تو حسب سابق نہ کپ آف چائے نہ آخری ملاقات. اچھا, ڈالر کا اسد عمر پتہ ہے, مطلب ڈالر بہت اوپر چلا گیا. اسد عمر نے کہا میں نے وزیر اعظم کو بتایا, وزیر اعظم نے کہا نہیں مجھے کسی نے نہیں بتایا. پھر پیٹرول, ڈیزل, گیس, بجلی کی قیمتیں روز خود بڑھاتے ہیں, شور پڑتا ہے تو کہتے ہیں کہ تحقیقات کرو. صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ ان تمام واقعات کا جو ابھی ریسنٹ تعلق ہے. اچھا نہیں تعلق, اچھا 4 لفظ پہلے تو بولے ہیں, سرکس, بنانا ریپبلک, مشاورت نہ ہونا, عقل سے پیدل فیصلے کر کے سوچنا. اچھا, کپاس خریدنا. 28 فروری سے یہ سمری گھوم رہی تھی. 28 فروری سے رزاق داؤد وزیر اعظم سے ملے, کہا گو اہیڈ. ای سی سی میں آئی, اسد عمر نے کہا یہ پولیٹیکل فیصلہ ہے, اس پہ نہ کریں. انہوں نے کہا نہ یہ وزیر اعظم گو اہیڈ دے, محمد حسن نے کہا وزیر اعظم گو اہیڈ دے چکے ہیں, چلو گو اہیڈ. اچھا 29 اب 26 مارچ کو بحیثیت انچارج تجارت کے وزیر اعظم نے یہ کیا. 29 مارچ کو رزاق داؤد نے فیصلہ تصدیق کی. 31 مارچ کو ای سی سی منظوری. 1 اپریل کو وفاقی کو انہوں نے ٹرن ڈاؤن کر دیا. اب جو ماحول بنا, جو جگ ہنسائی ہوئی, جو جکیلا پن ہوا, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ایک وزیر اعظم. مشاورت نہ ہونا. اچھا یہ کیوں ہوتا ہے, کیوں نہیں بولنا, کوئی پتہ نہیں. حضرت عیسیٰ کا ذکر قرآن شریف میں نہیں ملتا, صحابہ کے بارے میں صحیح الفاظ نہیں چوک جاتے ہیں, جرمنی جاپان کی سرحدیں مل جاتی ہیں, ٹیگور کے خیالات کو خلیل جبران کے خیالات بنا کر اسد معروف کی نظم, علامہ اقبال کی نظم بن جاتی. 1 ارب درخت چین میں 5 ارب درخت بن جاتے. یہ کون ہے؟ ارشاد بھٹی نہیں ہے, میں بھول جاؤں گا کوئی نہیں, میرا وزیر اعظم. میرے وزیر اعظم. یہ نیچے دیکھیں نا, شوکت ترین نے آ کے کیا کہا. شوکت ترین کون ہے؟ نیب کا ملزم. اب اس کے بعد کیا کریں گے کہ اس کے بعد ایک رہ گیا ہے مفتاح اسماعیل اور ایک رہ گیا اسحاق ڈار. ٹرائی کریں اس کو بھی, سارے تو ہیں آپ کی کابینہ میں, ان کو بھی ٹرائی کر لیں. دیکھیں, حکمران جماعت پہلے دن سے کنفیوز ہے, اور پہلے دن سے لوگوں کو انہوں نے کنفیوژن میں مبتلا کر رکھا ہے. جب خان صاحب نے کہہ دیا تھا پہلے 100 دن میں یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا اور 100 دن میں تبدیلی آ جائے گی, تو یہاں سے کنفیوژن شروع ہو گئی تھی. اب خان صاحب کے بہت سے چاہنے والے یہ سمجھتے رہے کہ خان صاحب بہت سی باتیں روانی میں کر جاتے ہیں, سلپ آف ٹنگ ہو جاتی ہے, انہیں پتہ نہیں چلتا. جرمنی جاپان کی سرحدیں ملتی ہے تو شاید انہیں پتہ نہیں چلتا. تو جو اسے خان صاحب کی سادگی, معصومیت سمجھتے رہے, اب 2-2.5 سال بعد ان کو حقیقت ان پہ آشکارا ہو گئی. اب وہ کانوں کو ہاتھ لگا کر یہ کہہ رہے کہ یہ تو حکومت کی پالیسی ہے. حکومت کنفیوز نہیں ہے, بلکہ لوگوں کو کنفیوز رکھ کر حکمرانی کرنا شاید یہ کوئی پالیسی ہے. اس لیے یہ جو بظاہر فیصلے ہوتے ہیں وہ کنفیوژن پر مبنی ہوتے ہیں, اور اس پر جو ریئیکشن نظر آتا ہے وہ بھی کنفیوژن ظاہر کرتا ہے. تو کنفیوژن میں تو 2.5 سال خان صاحب نے نکال لیے. اب خان صاحب کے بیانات اور پھر اس پر یو ٹرن لینا یہ اب کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے, اس پر حیران نہیں ہونا چاہیے, بلکہ یہ اب ریگولر روٹین کی بات ہو گئی ہے. اور جس دن یہ نہ ہو اس دن لگتا ہے کہ کوئی کام ہی نہیں ہوا. تو اب لوگ سر پیٹ رہے کہ جب آپ مخالفین کو چور, ڈاکو, مافیا اور پتہ نہیں کیا کیا کہہ کر اور جن کاموں کی وجہ سے کہتے ہیں وہی کام آپ خود بھی کر رہے ہیں. یعنی اس کی ٹوپی اس کے سر, اس کی ٹوپی اس کے سر, اور یہ ٹوپیاں بدل بدل کر عوام کو ماموں بنا رہے ہیں. تو پھر یہ بھی چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی باتوں پر یقین کرتے رہیں. تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نیب زدہ اور کرپٹ لوگوں کے ذریعے تو حکومت چلانے کا تجربہ کامیاب نہیں ہوا. تو پھر جن پر الزام لگاتے رہے ہیں وہ ان سے تو بہتر ہے جن سے آج حکومت چلانے کی کوشش کریں. تو شاعر یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہے کہ تیری یاد آئی تیرے جانے کے بعد. یعنی ان سے تو وہ لوگ اچھے تھے کہ کم از کم ملک تو اچھے طریقے سے چلا رہے تھے. اب وہ کہتے ہیں نا, کان یوں نہیں پکڑنا, گھما کے پکڑ لینا ہے, پکڑ تو کان ہی رہے ہیں. یہاں پہ لیکن بریک, اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے, میں افتخار کاظمی. کورونا کی بات کرتے ہیں. پاکستان میں کورونا وائرس کی 3ری لہر کا پھیلاؤ جاری ہے,
اور پاکستان کے بہت سے شہروں میں پابندیاں لگی ہیں جبکہ مزید پابندیوں پر غور کیا جا رہا ہے۔ سب سے زیادہ جو خطرناک صورتحال ہے وہ پنجاب کے 2 شہروں ملتان اور لاہور میں ہے۔ لاہور میں کرونا وائرس کی جو شرح ہے وہ پاکستان میں اس وقت سب سے بلند ہے، 20.9%۔ یہ بہت ہی ہائی ریٹ ہے، یعنی ہر 100 میں سے 20 افراد کو کرونا وائرس ہو رہا ہے۔ تو اتنی ہائی ریشو کے بعد پنجاب لاہور میں صورتحال یہ ہے کہ میں نے خود آئی وٹنس ہوں کہ لوگ بالکل اس کی پرواہ نہیں کر رہے اور نہ ہی گورنمنٹ اس کے اوپر کو بہت زیادہ ایکٹیو نظر آتی ہے۔ شادی بیاہ کی تقریبات میں پابندی لگائی گئی، لیکن اس کے باوجود لوگ ٹینٹ لگا کر اپنے گھروں کے باہر یا لان میں شادی بیاہ کی تقریبات مقرر کر رہے ہیں، کراؤڈ جمع ہو رہا ہے جو کہ ان حالات میں نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری بڑی وائلیشن ملتان میں ہو رہی ہے جہاں پہ کرونا کی جو ریشو ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے، 18% ہے۔ تو 2 شہروں میں اس قدر ہائی کرونا ہونا، اور پنجاب میں جو اوورال کرونا کی ریشو ہے وہ 12.6% ہے۔ پورے پاکستان میں اگر کرونا کی ریشو دیکھی جائے تو اس وقت 10% ہے، جبکہ ملتان اور لاہور اس میں کرونا کا ریشو بہت ہائی ہے اور تمام ہاسپٹل جو ہیں وہ بھر گئے ہیں۔ کووڈ-19 کے اعداد و شمار کے لیے جو بنائی گئی سرکاری ویب سائٹ ہے اس کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں تقریباً 4,323 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے، 43 مریض انتقال کر گئے ہیں۔ اب سندھ کے لوگ یہ اعتراض کر رہے ہیں، سندھ حکومت نے یہ اعتراض کیا کہ جو پنجاب اور خیبر پختونخوا ہے یہاں سے کرونا سندھ کی طرف ٹرانسفر ہو رہا ہے، تو انہوں نے بین الصوبائی ٹرانسپورٹ یعنی ٹرین اور ہوائی جہاز پر پابندی لگانے کی جو ہے وہ فرمائش کی ہے یا مطالبہ کیا ہے۔ فیڈرل گورنمنٹ سے مطالبہ کیا ہے۔ سندھ کے جو ایجوکیشن منسٹر ہیں سعید غنی، انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے، انہوں نے کہا کہ بین الصوبائی ٹرانسپورٹ یعنی جو پنجاب اور خیبر پختونخوا سے گاڑیاں کراچی جاتی اور آتی ہیں، اس کے علاوہ ٹرین سے سفر ہوتا ہے، ہوائی جہاز سے سفر ہوتا ہے، یہ سب بند کیا جائے کیونکہ کراچی اور حیدرآباد میں کورونا کی شرح بڑھ کر 5% ہو چکی ہے۔ روزانہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ سندھ آتے اور جاتے ہیں اور سندھ کے بارڈر پر لوگوں کی اسکریننگ کرنا مشکل کام ہے۔ اگر اسی طرح لوگ آتے جاتے رہیں گے تو وائرس لوگوں کو نقصان پہنچائے گا، اس لیے انہوں نے فیڈرل گورنمنٹ سے بین الصوبائی ٹرانسپورٹ بند کرنے کی درخواست کی ہے، لیکن اس پر کوئی ابھی عمل درآمد نہیں ہوا۔ تو انہوں نے کہا کہ خدشہ یہ کہ اگر اسی طرح صورتحال رہی تو سندھ میں بھی صورتحال خراب ہو سکتی ہے۔ تو انہوں نے مطالبہ کیا کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں سے جو لوگ آ رہے ہیں سندھ تو انہیں بند کیا جائے۔ دوسرا بڑا جو مسئلہ ہے وہ اسلام آباد تیسرا بڑا شہر ہے جس میں کرونا بہت تیزی سے پھیل رہا ہے اور وہاں بھی جو ہے بظاہر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، لیکن جو میرا تجربہ ہے، جو میں نے دیکھا ہے کہ لوگ ابھی اس کو سیریس نہیں لے رہے۔ پنجاب میں لاہور میں ماسک لگائے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں، لیکن وہ ماسک صرف ٹریفک پولیس کے ڈر سے لگائے جا رہے ہیں۔ گاڑی پہ لوگ ٹریول کر رہے ہیں تو ماسک لگایا ہوا اور نیچے پورا ماسک نہیں منہ ڈھانپا ہوا۔ تو گزارش یہ کہ جان آپ کی ہے، یہ حکومت اس میں کچھ نہیں کر سکتی۔ اگر آپ اپنی جان کی حفاظت نہیں کرنا چاہتے، اپنے اہل خانہ اپنے بچوں کی زندگیوں سے آپ کو پیار نہیں ہے تو پھر تو آپ جو کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ کو ان سے پیار ہے تو پھر آپ ظلم نہ کریں، آپ خود بھی کیئر کریں، اپنے بچوں کو اپنی فیملی کے سب لوگوں کو کیئر کرائیں۔ اور میں نے آپ کو ریشو بتا دی کہ 20.9% یہ بہت ہائی ریشو ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں یہ اعداد و شمار غلط ہے، جان بوجھ کے کرونا بڑا چڑھا کے لوگ پیش کرتے ہیں کیونکہ یہ بدقسمتی سے لوگوں کو حکومتوں پر ٹرسٹ نہیں ہے، کیونکہ حکومت بھی لوگوں سے سچ نہیں بولتی، بعض اوقات فیبریکیٹڈ چیزیں یا فج فگرز کے ساتھ سامنے آتے ہیں تو پھر لوگوں کا ٹرسٹ جو ہے وہ ڈسٹرسٹ میں بدل جاتا ہے۔ ابھی بھی دیکھیں جس سڑک سے جس مارکیٹ سے آپ گزریں گے تو آپ کو چہل پہل نظر آئے گی، یہاں پر کوئی اس طرح کا جو ہے وہ مجھے نہیں لگتا، میں ویسے کہوں جی بزدار حکومت ناکام ہے، فلانا ناکام ہے، نظر آ رہا ہے سب کے، کوئی ٹیک کیئر نہیں ہو رہا۔ آپ کے پڑوس ملک بھارت میں اس وقت کرونا ہائیسٹ ہے اور پیر کے روز یعنی آج کے دن بھارت میں اتنے زیادہ کرونا کیسز آئے ہیں کہ یہ امریکہ کے بعد دوسرا بڑا ملک بن گیا جہاں ایک روز میں 1 لاکھ سے زائد لوگوں کو کرونا وائرس پازیٹیو آیا ہے۔ یہ میں آپ کو انٹرنیشنل خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ بتا رہا ہوں جس میں یہ کہا گیا کہ یہ صورتحال اتنی خراب ہے انڈیا کے اندر کہ وہاں پہ الیکشن بھی ہو رہا ہے اور مہاراشٹرا میں شاید الیکشن ہو رہا ہے تو وہاں انتخابی ریلیاں نکل رہی ہے، تو وہاں بھی کہا گیا کہ انتخابی ریلیاں نکلی تو بہت زیادہ جو ہے وہ پھیل سکتا ہے۔ اس وبا سے سب سے زیادہ بھارت کی جو سب سے امیر ریاست ہے مہاراشٹرا، جہاں بامبے ہے، جہاں ان کا ہالی ووڈ بالی ووڈ اور بہت چیزیں ہیں، وہ اس وقت بہت ہی زیادہ ہائی رسک پہ ہے۔ متعدد صنعتیں ہسپتال مریضوں سے بھر گئے ہیں،
بہت سے بھارتی نامور اداکار جن میں اکشے کمار اور ان کا پورا کرو شامل ہے، 40-50 لوگ شامل ہیں، ان سب کو کرونا پازیٹیو آیا اور اکشے کو انہوں نے ہاسپٹل میں داخل کر لیا. تو بمبے اس وقت جو ہے وہ کرونا کا گڑھ بنا ہوا ہے، اور یہ آپ کے پڑوسی ملک میں ہو رہا ہے. تو ہم اگر غلط بیانی کر رہے ہیں، آپ کو اعتبار نہیں ہم پہ، تو آپ پڑوس میں دیکھ لیں کہ وہاں کتنا زیادہ سیریسنس ہے، تو آپ اپنے آپ کو پھر آپ کو ذرا احساس ہوگا کہ یہاں پہ صورتحال کیا ہے. تو انڈیا کے اندر مجموعی طور پہ 1,26,00,000 افراد اس وقت کرونا کے مریض ہیں، جو امریکہ اور برازیل کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ ہیں، اور سب سے زیادہ ویکسین بھی انڈیا میں لگ رہی ہے. اس وبا سے 468 لوگ جو ہے وہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں چل بسے ہیں، اور 1,65,101 لوگ بھارت میں جو ہے وہ اس کرونا کی وجہ سے مر چکے ہیں. دنیا کے کسی بھی ملک کے مقابلے میں سب سے زیادہ کیسز ہیں جو کہ اس وقت انڈیا میں. تو انڈیا آپ کا نیبر ہی ہے، کوئی زیادہ فاصلہ نہیں ہے، اور پاکستان ہمارے ملک میں بھی ویسا ہی صورتحال ہے. تو خدا کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں، اور جو گورنمنٹ نے SOPs دیے ہیں اس کا خیال رکھیں. گورنمنٹ بھی آپ پہ نہیں فورس کرتی، نہیں کوئی چیک کر رہا، تو یہ مت سمجھے کہ جی چھوٹ مل گئی ہے. آپ خود احتیاط کر لیں. یہ بازاروں میں اور مارکیٹوں میں جانا صرف ضرورت کے تحت جائیں، ورنہ آپ باہر جائیں گے کرونا لے کے گھر چلے جائیں گے تو کوئی بچہ، کوئی فیملی کا شخص بیمار ہو سکتا ہے. تو خدا کے لیے اپنا گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیں. یہ بڑا سیریس ایشو ہے، بار بار ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ یہ بہت ہی سیریس ہے اس وقت، اور اگر آپ نے احتیاط کی تو اس کا مقابلہ کر پائیں گے، اگر نہ کی تو پھر کوئی بھی اس میں سے جو ہے وہ کوئی خدا نہ سانحہ ہو سکتا ہے. اور آخر میں ایک اور اہم خبر یہ کہ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کی طبیعت ایک بار پھر خراب ہونے کی اطلاعات ہیں. ان کی حالت خاصی خراب ہے، انہوں نے دوبارہ کرونا ٹیسٹ کرایا ہے، اور نجی ذرائع بتایا کہ ان کے گلے میں شدید انفیکشن ہے، درد ہے. ڈاکٹروں کا خیال تھا کہ شاید یہ سمپٹم جو ہے کرونا ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ پبلک فگر ہیں، پبلک میں پھرتی رہی ہیں، پچھلے دنوں بھی کافی ایکٹیویٹی انہوں نے کی ہے. تو انہوں نے کرونا ٹیسٹ جو ہے وہ کرایا ہے ذرائع کے مطابق. ابھی اس کا انتظار ہے کہ وہ کرونا کی رپورٹ آتی ہے تو کیا ہوتا ہے. اللہ نہ کرے انہیں کرونا ہو، لیکن جو سمپٹم ہیں وہ خاص سے جو ہے وہ اس طرح کے لگتے ہیں. تو مسلم لیگ نون کے جو ذرائع بتاتے ہیں کہ ان کا علاج چل رہا ہے، اور طبیعت جب بہتر ہوگی تو ہی وہ کسی پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں حصہ لیں گے. 2 اپریل کو جو ہے انہوں نے بتایا تھا کہ 2 اپریل سے وہ بیمار ہے. آج 4-5 اپریل ہو گئی ہے، تو 3-4 روز سے وہ بیمار ہیں. تو گلے کے درد میں آج یہ کہتے ہیں کچھ گلے کے درد میں کل کہا گیا تھا بلکہ کہ شاید بہتری ہے، بخار بھی اتر گیا ہے، لیکن آج دوبارہ ان کی جو طبیعت بگڑنے کی اطلاعات ہیں. تو ڈاکٹروں نے انہیں کرونا ٹیسٹ کا مشورہ دیا، تو ان کا کرونا ٹیسٹ ہوا ہے. تو دعا کریں کہ وہ صحت یاب ہو، کیونکہ کرونا کسی کے لیے بھی اچھا نہیں ہے. جو بھی کرونا کے مرض میں مبتلا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو صحت اور سلامتی عطا کرے. تو آج کے لیے اتنا ہی. کل پھر حاضر ہوں گے مزید خبروں، تبصروں، تجزیوں کے ساتھ. پروگرام اختلاف رائے سے افتخار کاظمی کو اجازت دیں. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا.